أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ آیت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ سورہ تحریم میں بھی آئی ہے جو 28ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ یہاں توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ اس آیت میں جہاد بمعنی قتال استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ منافقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں کی، لہٰذا یہاں جہاد سے مراد قتال سے نچلے درجے کی جد و جہد ہے۔ چنانچہ اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقین کی ریشہ دوانیوں کا توڑ کرنے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے جد و جہد کریں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ یہ جس بات کا ذکر ہے اس کی تفصیل 28ویں پارے کی سورۃ المنافقون میں آئے گی۔ بہرحال یہاں صرف اتنا جان لینا ضروری ہے کہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران عبداللہ بن ابی کے منہ سے کسی نوجوان مسلمان نے غلط بات سنی تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرما کر باز پرس کی تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نوجوان نے خواہ مخواہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ عبداللہ بن ابی کے مکر جانے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو سچا قرار دیا اور اس منافق کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ کفر کر چکے اپنے اسلام کے بعد اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ بھی غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران پیش آیا تھا۔ پہاڑی راستہ میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی تنگ گھاٹی سے ہوا جہاں سے ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے سے علیحدہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف دو صحابہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ اس تنگ جگہ پر کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے پہچانے جانے کے ڈر سے ڈانٹے باندھ رکھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے حملہ آوروں کو مار بگایا اور وہ اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو صحابہ رضوان اللہ عنہما کو حملہ آوروں میں سے ہر ایک کے نام بتا دیے اور ان کے علاوہ بھی تمام منافقین کے نام بتا دیے، مگر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو تاکید فرما دی کہ وہ یہ نام کسی کو نہ بتائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھیں۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ لوگ اپنے عناد کا مظاہرہ نہیں کر رہے مگر اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے یہ لوگ مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات میں سے بافراغت حصہ پا رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے تو اللہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پھر جب اللہ نے انہیں نواز دیا، اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق اب رہے گا اس دن تک جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے اس سے۔
بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما كانوا یکذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کی کہ جو انہوں نے اللہ سے کی، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ان کے بیدوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو، اور یہ کہ اللہ تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات، جو دل کی خوشی سے نیکی کرنے والے اہل ایمان پر تان کرتے ہیں ان کے صدقات کے بارے میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کی مہم کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی تو مسلمانوں کی طرف سے احسار اور اخلاص کے عجیب و غریب مظاہر دیکھنے میں آئے۔ ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے رات بھر ایک یہودی کے ہاں مزدوری کی اور ساری رات کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے۔ صبح انہیں مزدوری کے طور پر کچھ کھجوریں ملیں، انہوں نے ان میں سے آدھی کھجوریں تو گھر میں بچوں کے لیے چھوڑ دی اور باقی آدھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلوص و اخلاص اور حسن عمل سے بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ کھجوریں سب مال و اسباب پر باری ہیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ان کھجوروں کو ساز و سامان کے پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا گیا، لیکن وہاں جو منافقین تھے انہوں نے حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑایا اور فکرے کسے۔ والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، اور جن کے پاس اپنی محنت و مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں اور وہ اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں تو وہ منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کر چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔